یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے بیسیکلی، اور کوئی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، کہیں سے بھی کسی سند کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ میرا چیلنج ہے، میں آپ کو آج ایک نہیں 7 ریفرنسز سے ثابت کروں گا، 7 ریفرنسز سے ثابت کروں گا، اور میرا چیلنج ہے اور میں صحیح سند بھی دوں گا، اس کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گا، سند چھپا نہیں جاؤں گا، بھاگ نہیں جاؤں گا، صحیح سند سے ثابت کروں گا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ غلط بات کر رہا ہے، یہ جھوٹ بات کر رہا ہے۔ پہلے آپ ذرا یہ انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھیں، تھوڑا سا آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو 8 ریفرنسز دیے ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس انجینئر محمد علی مرزا، اس کے شاگردوں سے، اور جو اس کے لینے دینے والے ہیں، ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری ان 8 روایتوں کا رد کر کے دکھائے اگر ان میں جرت ہے، کیونکہ انہوں نے صرف جھوٹ بولنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو میں یہ 8 روایتیں پیش کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ویڈیو یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک اشتر کو زہر دلوا کر ان کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کی مکاری اور اس کی کہانیاں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ انسان کتنا بڑا فراڈی ہے اور کتنا مکار انسان ہے، کہ پہلے اس نے کیا کیا کہ مالک اشتر کو ولی اللہ ظاہر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت مخلص تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں ان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کے لیے کتنی محبت تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت پیدا کی، اور جو مالک اشتر تھا اس کو ہیرو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس چیز کو بتا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مالک اشتر کو زہر دلوا کر اس کو قتل کیا، تو اس چیز سے کیا ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولن بنا دیا اور اس کو اپنی طرف سے ہیرو بنا دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی کہانی کروائی ہے، جبکہ اس کا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے بیسیکلی، اور کوئی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، کہیں سے بھی کسی سند کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ میرا چیلنج ہے، میں آپ کو آج ایک نہیں 7 ریفرنسز سے ثابت کروں گا، اور میرا چیلنج ہے اور میں صحیح سند بھی دوں گا، اس کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گا، سند چھپا نہیں جاؤں گا، بھاگ نہیں جاؤں گا، صحیح سند سے ثابت کروں گا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ غلط بات کر رہا ہے، یہ جھوٹ بات کر رہا ہے۔ پہلے آپ ذرا یہ انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھیں، تھوڑا سا آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا، کیونکہ محمد بن ابی بکر سے مصر کی جو حکومت ہے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، تو سیدنا علی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، میں مالک اشتر کو بھیج رہا ہوں، چونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے، جنگ صفین میں جمل میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں۔ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے، ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا، اپنے دور خلافت میں۔ قیس بن سعد سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی، پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا، اس کو زہر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے۔ تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے۔ اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، آپ کے سامنے سب سے پہلے تو اس نے وہی بات کی کہ مالک اشتر کو یعنی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے، میں نے جو دوسری ویڈیو ساتھ یعنی کہ کمبائن کر کے میں نے ویڈیوز چلائیں، اس میں یہ کہتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہاں اب آپ اس کا دوغلا پنا بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بقول اس کے مصر کی حکومت نہیں چلائی جا رہی تھی، اس لیے ملک اشتر کو وہاں بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اس نے جا کے وہاں حکومت چلائی، اور یہ بقول کہہ رہا ہے کہ وہ بہت دلیر تھا، جنگ صفین اور جنگ جمل بھی اس نے لڑی ہوئی تھی۔ اب آپ نے آگے دیکھا کہ آگے وہ حضرت محمد بن ابی بکر کو اس نے واپس بلایا، یعنی کہ پہلے تو یہ یعنی کہ ان کو واپس بلا کے ملک اشتر کو بھیج رہا ہے کہ جو ان سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی۔ آپ دیکھیں نا دوغلا،
یہاں محمد بن ابی بکر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ صفین اور جنگ جبل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کمانڈر تھے، اور اپنے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر لگایا، کیونکہ قیس بن سعد سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے محمد بن ابی بکر کو بھیجا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کتنا دوغلا پالیسی ہے، پہلے محمد بن ابی بکر کو واپس بلا کر ملک اشتر کو بھجوایا، پھر یہاں اس نے پلٹا کھایا، اس نے پلٹا کھا کے محمد بن ابی بکر کو کہا کہ جی نہیں وہ ٹھیک تھے، ٹھیک ہے وہ ٹھیک تھے، اور جو قیس جو تھا اس سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی، اس لیے ان کو وہاں کا گورنر لگا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اشتر کو بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور وہاں جی عمرو بن قیس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا۔ آپ کے سامنے میں روایتیں رکھنے لگا ہوں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائیں گی، آپ ان کو دیکھیے گا تسلی کے ساتھ۔ یہ جی آپ کے سامنے روایت نمبر آ رہی ہے مصنف ابن ابی شعبہ کی، یہ میں آپ کو جو روایت دوں گا نا چیلنج ہے، اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں، سند کے ساتھ دوں گا، صحیح سند کے ساتھ، اور حسن روایت دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ انڈر لائن کیا ہوا ہے اور لکھا بھی اردو میں ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ مالک اشتر پر سلامتی نہ ہو اور وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو اب ہوا کیا تھا؟ واقعہ کچھ یوں ہے، ملک اشتر نے ایک اونٹ خریدا اور کسی سے کہا اسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ اور ساتھ کہنا کہ آپ کا بیٹا مالک اشتر سلام عرض کر رہا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر کے سلام کا جواب نہیں دیا اور اسے بیٹا کہنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ پہلا ریفرنس دے رہا ہوں، اور جو اس کی روایت نمبر ہے وہ ہے 38912 38912، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائے گی، اور یہ سند بھی اس کی جو ہے سند و حسن، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے ریفرنس کے ساتھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی دوسری روایت یہ 38912 ہے، یہ بھی مصنف ابن شیبہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں پس منظر کچھ یوں ہے کہ ملک اشتر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گیا تاکہ ایک تو جان بچی رہے اور دوسرا مجھے اعلیٰ منصب ملے۔ مگر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا حاکم بنا دیا، تو جب یہ خبر مالک اشتر تک پہنچی تو اس نے کہا کہ اگر اپنوں کو ہی نوازنا تھا تو ہم نہیں جانتے ہم نے اس شیخ یعنی کہ سید عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں قتل کیوں کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اس کو کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت تکلیف تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہتا تھا تم خلافت چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ طور پہ ان کو اس نے قتل کی دھمکی بھی تھی اور بعد میں پھر اس نے ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل بھی کر دیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم تیسری روایت کی طرف، ٹھیک ہے، یہ جی کتاب ہے الموجم الکبیر، ٹھیک ہے، اور اس کی جو روایت ہے یہ 131 ہے، ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر 139 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلان نے عثمان رضی اللہ عنہ پر لعنت کی اور مالک اشتر کا نام لے کر بد دعا دی کہ اللہ اشتر کی طرف اپنے تیروں میں سے ایک تیر بھیجے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، یہ آپ کو میں نے تیسری روایت سنائی ہے اور یہ چیلنج ہے، رد کر کے دکھائے۔ یہ تو سند اس کو نہیں ملتی نا، یہ نہیں، میں نے 5 چیلنج دیے تھے، ایک بھی کا جواب نہیں آیا، اس کے بعد سند نہیں ہوتی۔ ہاں ایک پہ اس نے وہ جو صلح حسن کی سند کے اوپر اس نے کہہ دیا جی امت کا اجتہاد ہے، جواب نہیں آیا، باقی 4 سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس، تو میں نے اس کو باقاعدہ چیلنج کیا تھا۔ اچھا اگلی جی کتاب ہے جی مسند بن جعد، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ سید عثمان، یہ دیکھیں آپ کے سامنے باقاعدہ یہ روایت بھی ہے اور سارا کچھ ہے، اور میں نے انڈر لائن بھی کیا، اور سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کھانا پانی بند تھا۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے آئیں تو مالک اشتر نے ان کی سواری کے منہ پر مارا، یہاں تک کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے لگیں تو انہوں نے فرمایا مجھے واپس لے چلو، کہیں یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے۔ آپ اس سے اندازہ کریں، اور یہ انسان جو اس کو ہیرو بنا رہا ہے، یہ صحیح سند ہے، یہ بھی آپ بھلے اس کو کراس چیک کریں، تسلی کریں اپنی۔ آگے ہے جی کتاب سیر علام النبلہ، ٹھیک ہے، اور اس میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک اشتر نے بہتان لگا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا، اور فصیح اور بلیغ تھا اور صفین میں علی کا ساتھی تھا،
ٹھیک ہے، یہ نیچے ریفرنس بھی دیا گیا ہوا. تو یہ پانچواں آپ کو میں نے ریفرنس دیا، یہ بھی ایکوریٹ ہے. آپ کے ہی مولانا مودودی، جن کی یہ بہت زیادہ بات کرتا ہے مالک اشتر قاتل عثمان کے حوالے سے، مولانا مودودی نے بھی مالک اشتر کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تسلیم کیا ہے. یہ نیچے سارا عبارت لکھی ہوئی، آپ اس کو چاہیں تو خلافت ملوکیت کتاب ہے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، ایک اور کتاب ہے المصنف ابی شیبہ کی کتاب ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 38912. ٹھیک ہے، اور یہاں باقاعدہ طور پہ یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا حاکم بنایا تو ملک اشتر غصے میں آ گیا اور اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کا ارادہ بنا لیا. یہ خبر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے ارادہ بنایا کہ ایک لشکر بھیج کر اسے مار دیا جائے، مگر پھر مصلحت کی خاطر ارادہ تبدیل کیا اور خط لکھ کر اشتر کو راضی کیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں باقاعدہ طور پہ یعنی کہ کتاب الجمل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ باب نمبر اس کا سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس میں نے جو ہائی لائٹ کی ہے یہ اس کا ترجمہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجیں جو اس اشتر سے جنگ کرے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو 7 ریفرنسز دیے. اب یہ 8واں ریفرنس آپ سنیں. یہ جی کتاب ہے فضائل صحابہ. ٹھیک ہے، 733 نمبر اس کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ پہ لعنت کی اور اشتر کا نام لے کر بدعا کی کہ اے اللہ اس کی طرف تیر بھیج جو اسے ہلاک کر دے. یہ الموجم الکبیر جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا تبرانی 131، یہ سند صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قاتلان عثمان پر لعنت کی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی ہاتھ اٹھا کر قاتلان عثمان پر لعنت کی. فضائل صحابہ 733، اس کی بھی سند صحیح ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو 8 ریفرنسز دیے ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس انجینئر محمد علی مرزا اس کے شاگردوں سے اور جو اس کے لینے دینے والے ہیں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری ان 8 روایتوں کا رد کر کے دکھائے اگر ان میں جرت ہے، کیونکہ انہوں نے صرف جھوٹ بولنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو میں یہ 8 روایتیں پیش کی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو خدا را اس دجالی فتنے کو چھوڑ دیں، اس کی دوغلا پالیسیوں سے بچ جائیں، اس کی آپ مکاری سے بچ جائیں. یہ انسان جو ہے یہ انسان نہیں ہٹنے والا. یہ انسان اپنی رافضیت کے اندر جو ہے یہ کبھی بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر تو شاید نام لے کے رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی دل سے ان کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ بقول اس کو اختلافات ہی بہت ہیں. کبھی حضرت خلفاء ثلاثہ سے اختلافات ہیں تو کبھی کسی سے اختلافات ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتانے لگ جاتا ہے تو کبھی ان کی برائی کرنے لگ جاتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. بھی تیری کیا اوقات ہے کہ تو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے؟ صحابہ کے بارے میں تیرا ہی کہنا ہے نا کہ صحابی ہونے کے لیے 2-3 چیزیں جو ہونی ہیں وہ ثابت ہونی چاہیے. نمبر 1 کیا کہ وہ انہوں نے نبی پسند کو دیکھا ہو. تیسرا یہ کہ ان کی صحبت میں ہوں، صحبت میں رہ چکے ہوں. تو یہ کہنے کے بعد بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا دجالی فتنہ. تو اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا جیسے دجالی فتنہ سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.